السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس کہانی کی جو ہم سب کی کہانی ہے، انسانیت کے پہلے باپ کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم سب، پوری انسانیت کھڑی ہے۔ تو پہلا انسان کون تھا؟ زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان؟ یہ سوال صرف ایک نام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کہانی کا آغاز ہے جو ہماری اپنی ابتدا کو بیان کرتی ہے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم بات کریں گے پہلے انسان کی تخلیق کی، پھر جنت میں ان کے امتحان کی، ایک ممنوع پھل اور اس کے نتیجے کی، پھر زمین پر ان کی نئی زندگی کیسی تھی، پہلے خاندانی سانحے کی، اور آخر میں اس میراث کی جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ پہلا انسان، جو مٹی اور روح کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ یہ کوئی عام آغاز نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے کائنات میں ایک بالکل نئی مخلوق کو متعارف کروایا۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے حکم پر فرشتوں نے زمین کے کونے کونے سے مٹی جمع کی، اس مٹی سے ایک مجسمہ بنایا گیا، اور وہ مجسمہ کوئی ایک دو دن نہیں، پورے 40 سال تک بے جان پڑا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور بس مٹی کا وہ ڈھانچہ پہلا جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اور جانتے ہیں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ انسان بنتے ہی انسانی فطرت کی پہلی جھلک بھی نظر آ گئی۔ ابھی روح پیروں تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ حضرت آدم نے پاس پڑے پھل کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بے صبری، وہ خواہش، یہ سب کچھ پہلے لمحے سے ہی انسان کا حصہ تھا۔ تخلیق تو ہو گئی، اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس کا اگلا باب کھلتا ہے جنت میں۔ لیکن جنت صرف آرام کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے پہلے بڑے امتحان کی جگہ بھی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی ایک حکم دیا: آدم کو سجدہ کرو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امتحان تھا، وفاداری اور تکبر کے درمیان فرق واضح کرنے والا۔ اور یہاں دو بالکل الگ الگ رد عمل سامنے آئے۔ ایک طرف فرشتے تھے جنہوں نے بنا کوئی سوال کیے فوراً حکم مانا اور سجدہ کیا، اور دوسری طرف تھا ابلیس۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ تو مٹی ہے۔ ایسی ایک نافرمانی، اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بن گیا شیطان۔ لیکن جاتے جاتے وہ ایک قسم کھا گیا کہ وہ قیامت تک انسان کو بہکائے گا اور اپنا بدلہ لے گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوئی۔ اب کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں انسان سے پہلی بھول ہوئی، پہلی غلطی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ یہ کہانی ہے بہکاوے کی، ایک فیصلے کی اور اس کے بہت گہرے نتائج کی۔ جنت میں ہر نعمت تھی، لیکن حضرت آدم پھر بھی تنہا تھے۔ اللہ نے ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جب وہ سو رہے تھے، انہی کی پسلی سے پہلی عورت حضرت حوا کو بنایا۔ جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی اور انہوں نے حوا کو دیکھا تو ان کی تنہائی ختم ہو گئی۔ یہ انسانیت کی پہلی جوڑی تھی، پہلا ساتھ۔ لیکن شیطان اپنی قسم بھولا نہیں تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آخرکار اس نے آدم اور حوا کو ورغلا ہی لیا اور انہیں اسی درخت کا پھل کھانے پر اکسایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے وہ ایک لقمہ کھایا، سب کچھ بدل گیا۔ انہیں پہلی بار درد، اداسی اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ بے لباس ہیں اور وہ پتوں سے خود کو ڈھانپنے کے لیے بھاگے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے انہیں جنت چھوڑنی پڑی۔ اب کہانی کا منظر بدلتا ہے، جنت کی آسائشوں سے زمین کی حقیقت تک۔ یہ ایک نئی شروعات ضرور تھی، لیکن یہ آسان نہیں تھی۔ یہ جد و جہد اور محنت سے بھری ہوئی تھی۔ زمین پر زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑی۔ پہلی بار حضرت آدم کو کھیتی باڑی کرنی پڑی، رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا، اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے سخت جد و جہد کرنی پڑی۔ یہ تھی انسانی محنت کی اصل شروعات۔ زمین کی بیرونی مشکلات تو تھیں ہی، لیکن اب انسان کو اپنے اندر کے ایک نئے دشمن کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھا حسد۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی، اور یہ ہے انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا خاندانی سانحہ۔ دیکھیں، دونوں بھائیوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، لیکن نیت کا فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ حابیل جو ایک چرواہا تھا، اس نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین، سب سے قیمتی جانور پیش کیا، دل سے،
جبکہ قابیل جو کسان تھا اس نے اپنی فصل کا سب سے خراب بیکار حصہ لا کر رکھ دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حابیل کی سچی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی بےدلی سے دی گئی قربانی رد کر دی گئی۔ جب قابیل کی قربانی رد ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے اپنے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس پر حابیل کا جواب دیکھیں، یہ ان کے کردار کی پاکیزگی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کمال کا صبر تھا، کیا ایمان تھا! لیکن قابیل کا غصہ اور حسد اس کی عقل پر حاوی ہو گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے ہی سگے بھائی پر وار کر دیا۔ یہ زمین پر بہنے والا پہلا انسانی خون تھا، پہلا قتل، ایک ایسا سانحہ جس نے انسانیت کی تاریخ پر ایک کبھی نہ مٹنے والا داغ لگا دیا۔ بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ وہ پچھتاوے اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تب اللہ نے اسے سبق سکھانے کے لیے 2 کوے بھیجے۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر زمین میں گڑھا کھود کر اسے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو اپنی غلطی کا اور بھی شدت سے احساس ہوا اور اس نے کوے کی نقل کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ انسانیت کی پہلی تدوین تھی جو ایک بہت بڑے گناہ کے بعد سیکھی گئی۔ اب ہم اس لمبی اور سبق آموز زندگی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنی زندگی کے آخری دن کیسے گزارے اور آنے والی نسلوں کے لیے کیا میراث چھوڑی۔ حضرت آدم نے بہت لمبی زندگی پائی اور اس دوران انہوں نے اپنے بیٹوں کا غم بھی دیکھا۔ ایک بیٹا مارا گیا، دوسرا شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنی تمام اولاد کو بس ایک ہی نصیحت کی، ہمیشہ اللہ کا حکم ماننا اور شیطان کے دھوکے سے بچنا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیت کو اپنا جانشین بنایا اور پھر جب موت کے فرشتے آئے تو وہ بہت سکون سے اپنے خالق کے پاس چلے گئے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، اس پہلے خاندان کی کہانی، حسد اور تکبر کا انجام، توبہ کی طاقت اور بھائی چارے کی اہمیت، کیا یہ سبق آج بھی ہماری دنیا کے لیے اتنے ہی اہم نہیں ہیں؟ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے اندر گونجتی ہیں۔